مسافر سفر نہ کرے تو منزل سے محرومی ہی اس کا نصیب بن کے رہ جاتی ہے۔ غالباً ہم سب مجبور ہیں، اور اسی مجبوری میں ہی ہم اپنی اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ غلام کو غلامی پسند نہ ہو تو کوئی آقا پیدا نہیں ہو سکتا۔ غلامی خود آقا پرور ہے، آقا ساز ہے۔ نیاز مندی ہی بے نیازی کا ثبوت ہے۔ ہم خود ہی کسی کو بلندی بخشتے ہیں اور پھر اس سے اس بلندی کا فیض مانگتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے لیے عذاب ہیں اور خود ہی اپنے لیے ثواب۔ ہم خود ہی راہی ہیں، خود ہی رستہ، خود ہی مسافر، خود ہی ہم سفر، خود ہی منزل اور خود ہی محرومی منزل۔ ہماری لب بندی سے گویائی پیدا ہوتی ہے اور گویائی سے لب بندی بلکہ نظر بندی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں کہہ رہا ہوں کہ آواز زندگی ہے۔ اگر شکلیں مسخ ہو جائیں تو بھی ہم ایک دوسرے کو آواز ہی سے پہچانیں گے۔ آوازوں کے سمندر میں انسان کی گویائی ڈوب جاتی ہے اور ڈوبتے ڈوبتے ہی ایک نئی آواز افق سے گونجتی ہے۔ آواز کا طلسم سب سے بڑا طلسم ہے۔ عین ممکن ہے کہ آوازوں کا شور ہو اور زندگی کا نشان باقی نہ ہو۔ مشینیں انسان کی آوازیں پیش کر رہی ہوں اور انسان مشینوں کی دنیا سے نکل چکا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہر طرف بظاہر سناٹا ہو اور اس میں آوازیں گونج رہی ہوں۔ رات کے ہولناک سناٹوں میں انسان کا ماضی گونجتا ہے، مستقبل بولتا ہے۔ انسان ایسے پیغامات سنتا ہے جو نہ سنائی دینے والے ہوں، اور وہ اجسام دیکھتا ہے جو نہ دکھائی دینے والے ہوں۔ دور کی آواز پاس سے سنائی دیتی ہے اور پاس ہی سے آنے والے خراٹوں کی آواز آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے ہونے کا اور کوئی ثبوت نہ پیش کر سکے تو وہ شور مچاتا ہے، بولتا ہے، معنی و الفاظ کے رشتوں سے بے نیاز۔ آواز کی تاثیر مسلم ہے۔ ایک آواز اطاعت پیدا کرتی ہے اور ایک بغاوت۔ ایک آواز خوف پیدا کرتی ہے اور ایک آواز شوق۔ آواز انسان کو محبوب بتاتی ہے اور آواز ہی سے انسان ناپسند ہو جاتا ہے۔ آواز بڑی پرتاثیر ہوتی ہے۔ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی آہ آسمانوں کو چیر جاتی ہے اور کسی کی فریاد بے حسی کے کان سے ٹکرا کر شرمسار ہو جاتی ہے۔ دلربا کی آواز ہی سر دلبری ہے۔ کرخت آوازیں دوزخ کے نگرانوں کی ہوتی ہیں، جنت کے مکین شیریں سخن ہوتے ہیں۔ آوازیں پیدا کرنے والے نے آوازوں کی رینج مقرر کی ہے۔ سب سے بری آواز گدھے کی ہے اور سب سے پیاری آواز سب سے پیارے انسان کی۔ اللہ کو یہ آواز اتنی پیاری ہے کہ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار، کوئی آواز اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، ورنہ سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے مقابل دنیا کی ہر آواز کا قد پست ہے۔ یہی راز ہے، یہی اس پیغام کی ندرت ہے جو آپ کی آواز نے عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی گرے ہوئے انسانوں کو سنبھالا دیتی ہے۔ آپ کی آواز ہی ایک روشن مستقبل کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز قلوب کو منور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز زمینوں اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں السلام علیکم۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی آدمی کو برا نہ کہو۔ چھوٹے آدمی کو چھوٹا نہ سمجھو، بڑا آدمی بڑا نہ رہے گا۔